بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ادریس علیہ السلام اور موت کے فرشتے کا عجیب و غریب واقعہ بتائیں گے۔ سیدنا ادریس علیہ السلام ایک دن اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت آدمی کی صورت میں مہمان کے طور پر ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھنے والے انسان تھے۔ جب شام ہوتی تو افطاری کا کھانا آپ کے لیے جنت سے آتا، جس قدر آپ چاہتے آپ کھا لیتے اور باقی کا کھانا جنت میں واپس چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس کھانے کو مسافر کے سامنے پیش کیا، لیکن مسافر نے اس میں سے کچھ بھی نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرنے لگا۔ ان کا یہ برتاؤ دیکھ کر حضرت ادریس علیہ السلام ان سے خوب متاثر ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا، اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت جنگل میں جا کر دیکھے۔ تو دونوں بزرگ گھر سے نکل کر میدان کی طرف چل پڑے اور چلتے چلتے گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ موت کے فرشتے نے کہا، چند گوشے گیہوں کے لے کر آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہیں کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ اور وہاں سے دونوں بزرگ آگے چلے اور آگے چل کر ایک اور انگور کا باغ آیا۔ انگور کے باغ کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام سے انگور کھانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ خیر کی ملکیت میں تصور حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے بکری کو دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی کی بکری کو ذبح کر کے کھانا منع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں آپس میں گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص انسان معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے خود کو ظاہر کر کہ تو کون ہے، تو اس مسافر نے دریافت کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ سب مخلوقات کی جان تم ہی نکالتے ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، میں تو آپ سے گفتگو کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ تم تو 3 دن سے میرے ساتھ ہو، کیا تم نے ان 3 دنوں میں کسی کی روح قبض نہیں کی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے روح کو قبض کرنا ایسا ہے کہ گویا آپ کے دونوں ہاتھوں کے نیچے ایک روٹی پڑی ہوئی ہو، یعنی جس کی موت کا حکم ملتا ہے، اللہ کے حکم سے میں اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں۔ اور حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حضرت ادریس علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا، لیکن آپ مجھے روح قبض کرنے کی کرواہٹ سکھا دے تاکہ میں زیادہ خوف زدہ ہوں اور اپنے مالک کی زیادہ عبادت کرنے والا۔ تو ملک الموت نے کہا کہ میں اپنے مالک کے حکم کے بغیر کسی کی بھی روح کو قبض نہیں کرتا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اور پھر جان قبض کرنے کے حکم پر جان قبض کر لی گئی۔ ملک الموت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی اور دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر موت کے فرشتے نے ان کو پوچھا، اے ادریس علیہ السلام، جان نکلنے کی تلخی کیسی تھی؟ تو ادریس علیہ السلام بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال کو سر سے لے کر پاؤں تک ادھیڑی گئی ہو۔ موت کے فرشتے نے کہا، اے بھائی، قسم ہے مجھے رب العالمین کی، جیسے میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور جتنی آسانی میں نے آپ کے ساتھ کی، ایسا میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی، مجھے دوزخ کے دروازے تک لے چل تاکہ مجھے اس کو دیکھ کر خوف الہی زیادہ ہو اور میں زیادہ عبادت اور بندگی کروں۔ تب موت کے فرشتے نے اللہ کے حکم سے ان کو دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے، اے بھائی، مجھے جنت دیکھنے کی آرزو ہے، دیکھ کر خوشی حاصل کرو اور عبادت زیادہ سے زیادہ کرو۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ان کو جنت کے دروازے پر لے گئے۔ پھر انہوں نے جنت کے مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھے، پھر کہنے لگے، میں جان کی تلخی سہ چکا ہوں۔ پھر دوزخ بھی دیکھی
اور میرا جگر پیاس کے مارے جل رہا ہے، تو اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ جام پی لو۔ ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو تو شاید حضرت ادریس علیہ السلام نے وعدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی جوتیاں درخت توبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داخل ہو گئے، کیونکہ باہر آنے کا وعدہ کیا تھا اور نالین کو بھی درخت کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ کچھ دیر بعد موت کے فرشتے نے بھی ان کو آواز دی، اے بھائی، دیری مت کرو۔ تو جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اے مہربان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا ہے اور میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں، اور یہ بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو کوئی وہاں تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے نکالا جائے گا، یعنی جو جنت میں گیا واپس نہ نکالا جائے گا۔ اے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، تو حضرت ادریس علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ کو بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تھے، تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، ان نبی پر جنت حرام ہے کہ جب تک کہ جنت میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہ ہو جائے۔ پھر آواز آئی، اے اسرائیل علیہ السلام، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا، لیکن پہلے بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے، ان کے بعد ان کی امت داخل ہوگی۔ حضرت ادریس علیہ السلام تو بہشت میں چلے گئے اور ان کے سب فرزند ان کی جدائی میں گریہ اور زاری کرنے لگے، ان کی یاد میں آنسو بہاتے اور بہت روتے۔ ایک دن ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کا سا ہوں، ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھنا اور پوجنا، اس سے تمہارا سب درد اور دکھ ختم ہو جائے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ اب ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی شکل اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، اور وہ لوگ اس صورت کی پوجا کرتے، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے بت پرستی کا رواج پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پورب سے لے کر پچھم تک یہ رواج جاری ہو گیا۔ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو جانتا نہ تھا، نہ کسی کے پاس علم تھا اور نہ ہی اچھا عمل۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان پر نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو ہدایت کی راہ بتائے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔